بالعموم کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ذکر الہی سے غافل کر دیتی ہیں؟ میں بولا سب سے پہلے تو رزق حرام، جس شکم میں حرام کا رزق جاتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بھلواتا ہے۔ نہیں، لیکن جب وہ حرام کی طرف جس دن اس نے پہلا قدم اٹھایا ہوگا تب تک تو بھی اس کے حلق سے نہیں اترا ہوگا، تو پہلے بھی تو کوئی کیفیت ہوئی ہوگی تو وہ گیا ہوگا نا حرام کی طرف۔ غفلت کے تو بہت سارے وہ ہیں، ہمیں بس بتائیں نا ذرا کچھ، ہمیں پتہ لگے، کیا پتہ ہم 5-6 سے گزرے کو آپ بتائیں گے تو بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا خدا نہ کرے، تینوں رب نہ بھولے، وہ کافی ایسی اچھی ہے جی شاہ ان کی کیا میں وہ معنی میں کنوں آنکھا اپنے ہمارے درد بھی چھوڑے گا، یہ تو حال ہے، نہیں آتا ہے جی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا زندہ ہونا اور ہمارا مردہ ہونا یہی ہے کہ ہم غافل ہیں اپنی خلقت کے مقصد سے، اور یا ہم اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تو ہو گیا، انہوں نے کہا نا جیسے زندہ کرنا ہے، لیکن غافل کیا چیز کرتی ہے؟ مطلب ویسے پوچھیں۔ اس دنیا کی محبت۔ اچھا، دنیا میں کیا کیا آگیا؟ مثلا اولاد تو ہے ہی، اچھا مال، وہ تو ہماری امت کی بالخصوص فرما دیا گیا، اور قرآن کریم میں بھی آ گیا یہ دونوں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا جو ہے نا، خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کو بھولتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھلوا دیتا ہے اپنا ذکر، پھر وہ تمہیں اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ وہ تمہیں واپسی کا رستہ دے، تو وہ پھر مہر لگا دیتا ہے۔ لیکن جب آپ مانگتے ہیں دوبارہ اور پھر رجوع کرتے ہیں پھر وہ بھی تو آ جاتا ہے۔ وہ تو ایک کیفیت ہے پوری لوٹنے کی۔ میں ویسے ہی جسٹ آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا ان لفظوں پہ، آپ بھی خواتین حضرات، آپ کو لگتا ہے ہم کبھی اللہ تعالیٰ کو بہت تھانے دار کی طرح دیکھتے ہیں؟ جی ہاں۔ یا ہمیں لگتا ہے کہ اس نے وہ بہت وہ ہے، اور وہ مطلب یہ جیسا گمان کیا جاتا ہے ایگزیکٹلی آپ کو ایسے لگتا ہے؟ بالکل ایسا لگتا ہے۔ اور بچوں سے بھی ہم کہتے ہیں بیٹے یہ ہو جائے گا۔ میرے ساتھ تو ذاتی تجربہ ہو چکا، میرے چھوٹا والا بہت زیادہ شرارتی تھا برخودار جی، تو مجھے بالکل دھیان نہیں رہا، میں اسے، اور وہ جھوٹ بھی بولتا تھا، تو میں اس کو ہر بات پہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اچھا جی۔ وہ بہت ہی چھوٹا تھا، تو میں بڑے بچوں کو، دوستوں کو اکٹھا کر کے، اس میں نیو جرسی کی بات ہے، تو میں ان کو کلمہ سکھاتی تھی، اس کا مطلب سکھاتی تھی۔ وہ بالکل چھوٹا سا ہائی چیئر پہ بیٹھا ہوا، غالباً 2 سال کا ہوگا یا 2.5 سال کا۔ تو میں نے پوچھا بچوں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اب وہ سارے بچے ابھی سوچ رہے ہیں کہ وہ اس کا مجھے جواب دیں، تو وہ چھوٹا سا می بتاؤں۔ میں نے کہا ہاں، اور اس نے جو بات کہی وہ میں آپ سب کو کہہ رہی ہوں، اس نے کہا جہنم میں۔ آپ یقین کریں کہ میں سر سے پیر تک کانپ گئی کہ میں نے اس کو رب کا یہ تعارف کرایا ہوا، اس کا کوئی قصور نہیں۔ ابو جب شام میں آئیں گے تو وہ ڈانٹیں گے تو ابو بھی ویلن ہو گئے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کچھ 6-8 مہینے لگائے اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانے میں، اور اللہ کا ایک دوسرا روپ پیش کرنے میں، کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب آپ دوسرا ہی روپ پیش کرتی ہیں نا؟ اب میں صرف دوسرا روپ پیش کرتی ہوں۔ اچھا جی عمران بھائی، یہ والی جو ایک بات ہے جو ہم ابھی یہ کر رہے ہیں، کیا چیزیں غفلت کا باعث بنتی ہیں؟ ڈونٹس اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، جیسے اعظم بھائی بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ نارمل زندگی گزارنی ہے نا، جی، ہنسنا بھی ہے، مسکرانا بھی ہے، کھیلنا بھی ہے، لیکن ایک توازن کے ساتھ میں، کیا چیزیں غفلت کا باعث بنتی ہیں؟ بظاہر تو کوئی کیا کہہ سکتے ہیں، بس لیکن زیادہ جو آپ کے سوال سے ذہن میں آ رہا ہے کہ غیر اللہ کی طرف متوجہ زیادہ ہو جانا، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا کائنات کی، ان میں توجہ کر دینا۔ اب اس میں میڈم نے جس طرح ذکر کیا تو وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں انہماک ہو جائے، تو آہستہ آہستہ پھر انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے۔ اچھا، انہماک بھی جو نا غیر اللہ کی طرف، اب ظاہر نہیں غیر اللہ صرف بت ہو، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جب اللہ سے انسان اگر غیر اللہ میں کیا کیا آ جاتا ہے ویسے؟ وہی کہہ رہا ہوں، غیر اللہ کے اندر ساری چیزیں آ گئی کہ یہاں کے مال دولت بیوی بچے، اس میں اگر منہمک ہو گیا، لیکن ہیں تو یہ ساری اللہ کی مخلوق، وہی تو کہہ رہا ہوں، اگر انہی کو اللہ کی طرف، یعنی پرائمری اللہ تعالیٰ کی ذات اور سیکنڈری جو ہے کہ اگر انہی چیزوں کو ذکر الہی کا سبب بناتا ہے تو یہ ساری نعمتیں بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انہیں میں ساری چیزوں کو صرف بس ان کو حرام خلاف بھی بس کما کے دینا، مزے کرنے، لگژری لائف گزارنی ہے، حلال ہے حرام ہے کیا، یعنی ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ وہی ہو، سواریاں بیٹھی ہوئی ہو۔ جی جی، یہ ایسے تو غیر اللہ کی طرف جب متوجہ ہوگا، اللہ کو اگنور کر دیا کہ بھائی کچھ بھی کرنا ہے ہمیں اپنی مرضی سے کرنا ہے، تو وہ چیز میں اللہ سے غافل کر دیتی ہے کہ اس کی پرواہ نہیں، اللہ کی کو کیا چاہ رہا کیا نہیں چاہ رہا، بس اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ وہ اپنے نفس کو جو ہوا سے نہیں روکا، نہ خواہشات سے، تو وہ پھر ذکر الہی سے۔ 1 منٹ ہے جی، کیا چیزیں غفلت کا باعث بنتی ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی چیز کو اس کے ظاہر پہ انہماک کر کے دیکھنا اور اس کے باطن سے غافل ہو جانا، یہ چیزیں جو اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ مثلا ہم نے دنیا کو دیکھا،
ہم نے اس کے حسن کو دائمی سمجھا, اس کو ہم نے زوال پذیر پکا مانا, ہی سمجھ لیا وہ, بس یہ سمجھا کہ یہ چیز ہمیں حقیقت سے غافل اور اپنا آپ بھی اس میں شامل. اور دیکھیے ذکر کی آپ جتنے بھی اس پہ پروگرام کریں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں. ایک حدیث قدسی پڑھ کے بات تمام کرتا ہوں. عبدی اعطینی حتی اجعلک مثلی, اے میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. انا حی لا اموت, میں ایسا زندہ ہوں کبھی مجھے موت نہیں آئے گی. اجعلک حیا لا تموت, تجھے ایسا زندہ بنا دوں گا تو کبھی مرے گا نہیں. اللہ اکبر. انا غنی لا افتقر, میں بے نیاز ہوں, میں فقیر نہیں ہوتا کبھی, میں تجھے بے نیاز بنا دوں گا. یہ جو اللہ والوں میں بے نیازی نظر آتی ہے کہ ایک نوالا کھایا صبح کی فکر نہیں ہے, یہ اس ذکر کی برکت ہے, سنت الہیہ ہے, سنت الہیہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر کو صرف لقلقہ زبانی نہ ہو, قلب تک وہ جب بات کی کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز وجد میں یہ کیفیت آ جائے تو ذکر کا مزہ بھی آ جائے گا, ذاکر کا بھی. میری تھوڑی سی کمر چل ہو رہی ہے, تو آئیے کمرشل بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ ان سب کا, ہمارے سب اسپانسرز کا بہت شکریہ کہ وہ اس محفل میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں.